تعلیم و تعلم فرض ہے، واجب ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ دین ہمارا اس فریضے کو واجب قرار دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مختلف ابواب میں اشارہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں اجتہادی خطا یا اجتہادی غلط فہمیوں نے بہت سارے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم تدبر کریں آیات قرآن میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو طلب العلم فریضۃ، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اس کا معنی کسی سنی سے کرا لیں، کسی شیعہ سے کرا لیں، کسی محدث سے کرا لیں، کسی سے بھی کرائیں، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ، کہ طلب العلم واجب تخییری ہے، طلب العلم مستحب ہے، طلب العلم مرضی ہے، کرو یا نہ کرو۔ کسی سے بھی اس کا ترجمہ ایک طالب علم سے کروائیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ اور جب فریضہ ہے تو اس کا ترک جرم ہے، گناہ ہے۔ ترک فریضہ گناہ ہوتا ہے۔ نماز فریضہ ہے تو اس کا ترک جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کا ترک معصیت ہے، گناہ ہے۔ یہ اجتہاد نہیں کیا گیا فرائض کے متعلق، اور اس طرح سے تعلیمی نظام کو یا تعلیم کے عمل کو مسلمانوں کے سامنے تشریح کیا گیا ہے کہ بالکل ایک فالتو کام ہے طلب العلم۔ مرضی ہے تو کرو، نہیں مرضی ہے تو چھوڑ دو۔ اگر ملازمت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو، ڈگری چاہیے تو تعلیم حاصل کرو، والدین زور دیتے ہیں تو تعلیم حاصل کرو، اساتذہ سختی کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرو، ورنہ دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے چھٹی ہے آپ کو۔ یہ غلط تصور ہے۔ فریضہ ہے، طلب العلم فریضہ ہے، ترک نہ کریں۔ یہ اپنے ایک استاد بزرگوار، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہیں ائمہ اطہار و انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ محشور فرمائے انشاءاللہ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ کاظم تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت جید عالم تھے، بہت جید عالم، اور اپنے معاصر علماء سے یقیناً اجتہاد میں، تفقہ میں، ہر چیز سے برتری رکھتے تھے، لیکن گمنام۔ وہ حوزے میں بھی شناختہ شدہ نہیں تھے، حوزہ علمیہ قم میں، نجف کے استادوں میں سے تھے۔ پھر جب سارے قم میں آ گئے تو وہ بھی قم تشریف لے آئے۔ کسی واسطے سے خوب ہو جاتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق کبھی مل جاتی ہے، ایسے گوہر نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ موجود ہیں۔ تو جب ان سے آشنا ہوئے تو شخصی طور پر ان سے، چونکہ دروس ان کے وہ خصوصی ہوتے تھے، وہ چند طلباء کو ہی درس دیتے تھے، زیادہ کام تالیف میں تھا ان کا، لکھتے تھے، اور بڑے فقہ کا بڑا مفصل دورہ انہوں نے لکھا ہے، اصول فقہ کا مفصل دورہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور ان کے داماد چونکہ ہمارے ہم کلاس تھے تو ان کے ذریعے سے ہمیں ان تک رسائی حاصل ہوئی۔ باہر کے کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے ہم ان کے پاس، خصوصی دنوں میں، جن دنوں میں اساتید کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے احترام کے طور پر، جیسے عید کے ایام ہیں، جب وہ خصوصی ایسے ایام ہوتے ہیں، ان میں طلاب اساتید کے پاس ویسے ملنے کے لیے جاتے ہیں، عرض ادب کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اسی طرح کے ایک موقع پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور عزیز تھے علماء قم میں سے، تو میں نے ان سے سوال کیا حضرت آیت اللہ کاظم تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جب سے نجف سے قم آئے ہیں، اس کے بعد باقی علماء کی بھی روش ہے کہ وہ گرمیوں کے موسم میں، قم بہت گرم ہوتا ہے، حد درجہ زیادہ گرمی ہے، اس وقت یہ ایئر کنڈیشن اور یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو علماء عموماً ٹھنڈے علاقوں میں 2-3 مہینوں کے لیے چلے جاتے تھے۔ قم کے علاوہ قم کے ارد گرد بھی کافی ٹھنڈے دیہات ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، اچھے مقامات ہیں، تو اکثر علماء، بزرگ علماء اور غیر بزرگ بھی ہجرت کر کے مشہد یا اس قسم کے شہروں میں چلے جاتے تھے۔ قم بالکل خالی رہ جاتا تھا۔ افغانی طلاب اور پاکستانی طلاب قم میں رہ جاتے تھے، باقی تقریباً سارے
موسم گرما کی تعطیلات گزارنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ گرمیاں کہاں گزارتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب سے نجف سے آیا ہوں قم میں، اور اس وقت ان کو آئے ہوئے میرے خیال میں جتنا عرصہ گزرا تھا کوئی 50-60 سال کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ میں قم سے صرف 2 دفعہ خارج ہوا ہوں یا 1 دفعہ گیا ہوں. یعنی گرمیوں میں بھی قم میں ہی رہتا ہوں، سردیوں میں بھی قم میں ہی رہتا ہوں، تمام ایام میں قم میں رہتا ہوں. اور فرمایا کہ جب سے میں آیا ہوں 1 دفعہ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا ہوں، 1 دفعہ. اب دقیق سال میرے خیال میں کوئی 50-60 سال تو ہو گئے ہوں گے ان کو آئے ہوئے. تو اس دوران فرمایا کہ میں 1 دفعہ فقط زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا ہوں. تو میں نے سوال کیا کہ کیوں، کوئی صحت کا مسئلہ ہے، سفر نہیں کر سکتے، کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ، یہ مشکل نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ میں صاحب عروہ سید یزدی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ میں تشیع کی جو بنیادی متقن کتاب ہے جس کے اوپر سارا فقی نظام آج کل کا اجتہادی گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، اس کا نام ہے عروۃ الوثقی. سید یزدی کی کتاب ہے فقہ کی، جس کے اوپر سارے علماء درس خارج دیتے ہیں اور اجتہادی تعلیقیں اور حاشیے لکھتے ہیں. اس کا نام عروۃ الوثقی ہے. فرمایا کہ صاحب عروۃ الوثقی ان کے نظریے کے مطابق میں بھی اسی فقہی اور اجتہادی نظریے کا معتقد ہوں. یعنی ان کا بھی یہی نظریہ ہے، اور فرمایا کہ میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ طلب العلم، حصول علم واجب عینی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے کہ صاحب عروہ کا بھی یہی نظریہ ہے اور میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ طلب العلم، حصول علم واجب عینی ہے. اور میں جب موقع آتا ہے، خاندان والے کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہیں چلیں ہم، تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ تو ترک واجب عینی ہو جائے گا. اور ترک واجب عینی یہ معصیت ہے، اس لیے میں اس خوف سے تعطیل نہیں کرتا ہوں، سال بھر میں نہیں تعطیل نہیں کرتا ہوں. نہ گرمیوں میں چھوڑ کے تعلیم و تعلم جاتا ہوں، نہ کسی اور بہانے سے. اور فرمایا کہ یہ سفر بھی جو زیارت کا میں نے کیا تو میں نے نماز پوری پڑھی ہے، قصر نہیں پڑھی میں نے، اس لیے کہ میں ترک واجب کر کے آیا ہوا تھا. اسرار پر چلا گیا لیکن میں نے نماز پڑھی. یہ ان کے الفاظ تھے رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ نظریہ پورے قم میں کسی کے دھیان میں نہیں ہے. عروۃ الوثقی وہ کتاب ہے جو ہر فقی، طالب علم، مجتہد، استاد، مرجع تقلید سب کے آنکھوں کے سامنے ہیں. اور عروہ کا یہ فرمان ایک فقی کو یاد ہے فقط کہ طلب العلم واجب و عینی ہے، ترک نہیں کر سکتے ہم اس کو ادنا بہانے سے، ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور بہانے سے، جس طرح ہم ہوتے ہیں کسی بھی بہانے سے ترک واجب کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. بس موقع دیں آپ. درس پڑھتے پڑھتے بھی چلے جاتے ہیں، درس موقع پر بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب تک یہ بنیادیں، فقہی بنیادیں، دینی بنیادیں نہیں ہم اپنی قوم کو بتائیں گے، وہ سنجیدگی علم کے بارے میں پیدا نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اور ضروری ہے. یہ قوم، ایرانی قوم، کیوں اتنی علم کے میدان میں ساری دنیا سے آگے نکل گئی ہے؟ خصوصاً دینی تعلیم کے میدان میں اس سنجیدگی کی وجہ سے جو قوم کے اندر ہے، اس کلچر کے اندر ہے اور ان شخصیات کے اندر موجود ہے. ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہ بند اور ممنوع راستہ نہیں ہے. ہمیں بھی اتنی ہی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اپنی حکومتوں کا مقلد نہ بنائیں، اپنے عوام کا مقلد نہ بنائیں. ہم ماحول کا اور حالات کا مقلد اپنے آپ کو نہ بنائیں. ہم دین کے مقلد بنیں، ہم اسلام کے مقلد بنیں، اور جو اسلامی قدریں اور اصول ہیں
ان کے اوپر عہد کر کے قائم رہیں کہ دنیا جدھر مرضی جائے، ہم دنیا کو تو نہیں روک سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم تباہی کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں اس کام سے۔ لہٰذا اب یہ جو صورتحال پیش آئی تھی، اس صورتحال میں ہم بہت بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے اگر یہ سنجیدگی ہمارے اندر ہوتی کہ یہ واجب عینی ہے یہ، اور ایسا ہی ہے عزیزان۔ ہم دین کو از سر نو اگر پڑھیں تو بہت سارے واجبات جو شہرت عام جن کے متعلق یہ ہو گئی ہے کہ یہ واجب نہیں ہیں، اگر واجب ہیں بھی تو تخییری ہیں، اگر واجب ہیں بھی تو تیسرے درجے کے واجب ہیں، یہ دین کے نزدیک بہت اہم واجب ہیں۔ طلب العلم فریضۃ، پھر آگے بعض روایات میں اختلاف ہے، علی کل مسلم یا علی کل مسلم و مسلمہ، لیکن جو قطعی الفاظ ہیں وہ یہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر طلب العلم فریضہ ہے، وہ واجب ہے۔ یہ فقہا فتویٰ دینا اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کو تبصرۃ المتعلمین میں و آداب المتعلمین میں لکھ دیتے ہیں، لیکن فقہ میں نہیں لکھتے اس حدیث کو، واجبات میں نہیں لکھتے اس حدیث کو، اور پھر اپنی سیرت میں خصوصاً اس کو عملی کر کے دکھائیں۔ اور اس طرح کے ہمارے اور بھی اساتید تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی یا ان کی زیارت کی توفیق دی ہے۔ ایسے ہی تھے ہمارے استاد دیگر تھے حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی دام ظل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ بھی ایسے ہی تھے پابند، کوئی تعطیل ان کے طالب علمی کے زمانے میں بھی اور معلمی کے زمانے میں بھی نہیں تھی، نہ عید کی تعطیل تھی نہ عاشورہ کی تعطیل تھی، مسلسل تعلیم، مسلسل تعلیم، ایک دن کا وقفہ اس شخصیت نے نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ تو یہ کام سارے کر سکتے ہیں، ماحول بن سکتا ہے، اور ہم اسے سنجیدگی اتنی اختیار کر کے ہم بھی اس فریضہ کو اسی جد کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔